اپنے اسلام کو جان لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے جن کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی عبداللہ سے کہا، بھائی، میں اپنے دوست کے اسلام کے بارے میں سوالات سے بہت الجھن میں ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عبداللہ نے اپنے دوسرے دوستوں کو بلا لیا تاکہ وہ بھی اپنے سوالات پوچھ سکیں۔ جب دوست آیا تو عبداللہ نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، راشد۔ عبداللہ نے پھر پوچھا، تمہارے سوالات کیا ہے؟ راشد نے کہا کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خالق کے بارے میں بے شمار سوالات ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا، یہ اچھی بات ہے کہ تم سوچ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ راشد نے وضاحت کی، تمام کتابیں انسانوں سے آئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی ہو سکتی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، پہلے مجھے ثبوت دو کہ تمہارا نام راشد ہے۔ راشد نے کہا کہ یہ میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا، معذرت، لیکن پیدائش کا سرٹیفکیٹ انسانوں نے لکھا ہے، اس لیے میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، مجھے ثبوت دو کہ تمہارا نام راشد ہے۔ راشد نے پھر کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں راشد ہوں، کیونکہ میرے تمام ثبوت انسانوں سے آتے ہیں، جیسے میرے والدین اور رشتہ دار۔ عبداللہ نے کہا، ان سوالوں سے ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں میں گھرا ہوا ہوں، میں اب سب سے پوچھتا ہوں، اگر ایک دن ایک بہت بڑی چیز جو 10,000 فٹ اونچی کھڑی ہو، نمودار ہو اور کہے کہ میں جن ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم سب ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بھاگ جائیں گے۔ عبداللہ نے وضاحت کی، یہ بات ہے، خالق خود کو متعارف کرانے کے لیے نہیں آئے گا، اس کے بجائے وہ انسانوں کو استعمال کرے گا تاکہ دوسرے ان کی بات سنیں اور خالق کے بارے میں دریافت کریں۔ دنیا کی وسیع وسعت میں خالق اپنی موجودگی کو بے شمار عجائبات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا تصور کریں، اگر آپ کو ایک بڑی فیکٹری کا انتظام کرنا مشکل لگتا ہے تو غور کریں کہ کسی نے یہ کارخانہ بنایا ہے۔ اب انسانی جسم پر غور کریں، ڈیزائن اور فنکشن کا ایک کمال۔ بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہمارے جسم کا ہر حصہ مخصوص کام بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دیتا ہے۔ دل انتھک خون پمپ کرتا ہے، پھیپھڑے انتھک آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور دماغ انتھک معلومات پر کارروائی کرتا ہے، یہ سب کچھ ہماری شعوری کوشش کے بغیر۔ ہر عضو اور نظام، سب سے چھوٹے خلیے سے لے کر پیچیدہ نیٹ ورکس تک، ایک مطابقت پذیر فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے جو ہماری بقا اور فلاح کو یقینی بناتا ہے۔ جب ہم اپنے جسموں کے پیچیدہ کاموں پر حیران ہوتے ہیں تو ہم خالق کی گہری حکمت اور قدرت کی جھلک دیکھتے ہیں جو ہر تفصیل سے ظاہر ہوتی ہے، جو ہمیں ہمارے وجود کے ہر پہلو میں اس کی موجودگی کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے باوجود پودوں اور جانوروں کے نظام موجود ہیں جو خالق کی کاریگری کو ظاہر کرتے ہیں۔ راشد نے کہا، میں مختلف زاویوں سے مخلوق کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ کیا آپ مجھے اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی خاص بات بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، جاؤ اور سورہ یونس پڑھو، خاص طور پر آیات 11، 12 اور 72۔ وہ آپ کو اللہ کو سمجھنے کے لیے گہری بصیرت فراہم کریں گی۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب ہم جائیں گے اور سورہ یونس شروع سے آخر تک پڑھیں گے۔